سلیمان اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کو اپنی حکومت میں چھوٹے چھوٹے آدمی کی بھی اطلاع، کوئی آدمی بڑا بن گیا تو سب کی اطلاع رکھنا، کیا بھی نہیں تمہارے تو آپ کو اطلاع ہونا، آپ کے سیکرٹریاں بول ڈالے، کون کی بول ڈالے آپ اس کی نظر رکھیں گے، ایک آدمی کی خبر وہاں پہ لینا۔ حضرت ایک چھوٹا پرندہ ہے بھائی، ہزاروں چیزوں کے اندر ایک پرندہ غائب ہو گیا، آپ نے کیا بتایا؟ حضرت سلیمان نے کہا وہ کہاں گیا تھا سبب بتانا، یعنی تو کوئی خبر لے کر آنا، کوئی خبر لے کر آنا نہیں تو تیسری بات یہ کہ اس کو میں ذبح کر ڈالوں گا۔ حدود آیا اور آنے کے بعد بولے کیا رے حضرت سلیمان بہت غصے میں ہے تیرے اوپر، تو کہاں گیا تھا سبب بتا ڈال، نہیں تو آج تیری خرابی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈرنے والے لوگ کیسے رہتے دیکھو میرے بھائی، ذرا غور کرو آپ۔ سلیمان کے پاس حدود آیا، چھوٹا پرندہ ہے، ایسا آدمی جس کے پاس انسان جن ساری کائنات اس کی حکومت کے اندر ہے، پوری دنیا کے وہ حاکم ہے، ایک چھوٹا پرندہ آ کر بول رہا احطت بما لم تحط بہ، میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جسے آپ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، آپ نہیں جانتے۔ اتنے بڑے آدمی کے سامنے اگر کوئی ایک واچ مین آ کر بول رہا ہے یجمان میں ایسی بات تمہارے کو سنا رہا ہوں تم نہیں جانتے، بولتا ہمارے یجمان کا ٹمپر کتنا ریز ہوں گا ذرا اندازہ لگائیے۔ وہاں پہ بول رہا ہے کیا بتا رہا، دیکھیے سلیمان یہ نہیں بولے کیا رے میرے سامنے بڑی باتیں بول رہا، نہیں، اللہ کا بندہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا، کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان نے کہا کیا بھی تیری میسج ہے، کیا تو خبر لے کر آیا؟ تو اس نے کہا دیکھیے یہاں آپ کی حکومت سے ذرا اور آگے ایک عورت کی حکومت ہے، ایک عورت ہے، بڑی مالدار ہے، بڑی دولت مند ہے، بڑی سمجھدار ہے، اور کیا بول رہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا جو تخت ہے دنیا کا نرالا تخت ہے، ویسا تخت کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن سلیمان مجھے ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی عقل مند قوم ہے لیکن اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی عبادت کرتے۔ اللہ اکبر، ایک پرندے کو بھی اس کو دیکھیے توحید کے خلاف، مجھے افسوس ہے، عقل مند ہے، دولت مند ہے، پیسے والے ہیں، لیکن اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ وہ پرندہ گویا دعوت دے رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، آپ جائیے پہلے توحید کی دعوت اس کے سامنے پیش کیجئے۔ بہرحال میں بات اس واسطے آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا غور کر کے دیکھیے گا کہ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھی بات ہے بھئی اس کا جو تخت ہے کون لے کر آئیں گے بھئی، کون لے کر آئیں گے اس کا تخت؟ تو ایک بولا میں لاتا ہوں، شام تک لا کے دیتا ہوں، اور ایک بولا آپ یہ اٹھنے تک لا کے دیتا ہوں، اور ایک جسے اللہ کتاب علم دیا تھا، اب کون تھا، انسان تھا، جن تھا، کوئی تھا، تو بولا کہ میں لاتا ہوں۔ کب لاتے؟ یہ آپ کا پلک ایسا جھپکنے سے پہلے میں لا کے پیش کر ڈالتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہ تقریباً ہزاروں میل کا سفر ہے وہاں سے، یہ پلک جھپکنے سے پہلے میں لا کے رکھ دیتا ہوں۔ وہ جا کے وہ عرش تخت، اور وہ ملکہ جب آنے لگی پورا بند کر کے پیاک کر کے آئی، اللہ اکبر، انہیں گیا ایک سیکنڈ کے اندر وہ تخت کو لایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت میں ذرات تبدیلی کیا، جب وہ ملکہ آئی تو وہ احاکذا عرشو کی، یہ دیکھو یہ تخت نکھرانا ایسا ہے کہ تمہارا تخت، بڑی ہوشیار عورت تھی، اس نے کہا کہ ہاں میرے تخت کے سچ معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہاں میں جو اتنی تفصیل کیوں بتا رہا ہوں، انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان، جنوں کو سمجھانے کے لیے جن، کیونکہ اگر جن اگر آ گیا تو کوئی نہیں سنیں گے، فرشتہ اگر آ گیا تو لوگ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں، صرف وہ 2 پر اگر پھیلا دیے تو پوری دنیا کے اندر اندھیرا ہو جاتا۔ 600 پر بولے تو اگر انہوں آپ کو یہاں پہ بیٹھے بولے تو کون وہاں پہ آئیں گا، کون درس سنیں گا؟ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ انسان بھیجتا ہے۔ بات یاد رکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول انسان نہیں تھے، کیا تھے؟ کیا تھے؟ آپ کی اماں تھی، بابا تھے، خاندان تھے، میں ابھی بتایا آپ کا پورا خاندان تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بات، پہلی بات بتا رہا، ذرا غور کیجئے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ آپ تم میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، اور کیا ہو رہا، اگر کسی کو ذرا بھی اگر تکلیف ہوتی تو اللہ کے رسول تڑپ جاتے۔ اللہ اکبر، اور اس کے بعد کیا ہو رہا وہاں پہ ذرا دیکھیے،
حریص علیکم، اللہ کے نبی بڑے چاہتے ہیں اللہ میرے لوگ میری بات سن لیں، عذاب سے بچ جائیں، دوزخ سے بچ جائیں، اور رات رات آپ کی کوشش ہوتی۔ اب یہاں پر دیکھیے اس کے بعد کیا بتا رہا، بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں پر اللہ کے رسول بڑے رحم کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے۔ اچھا یہاں پر اب دیکھیے آپ کو جو پہلی بات بتایا، آپ انسان، قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، فرق یہ کہ میرے پاس وحی آتی، تمہارے پاس اللہ کا پیغام نہیں آتا۔ اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیے دوسری بات، امت کی ہر تکلیف، معمولی سے معمولی تکلیف بھی اگر ہوتی تو اللہ کے رسول بہت پریشان ہو جاتے۔ شروع زمانے میں میرے بھائی مکے میں لوگوں کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، ستایا جاتا، سب طاقت نہیں تھی، کیا بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول دیکھ کر تڑپ جاتے تھے۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ بن کے مارا جاتا تھا، بن کے مارا جاتا تھا۔ حضرت بلال کو آگ پہ لٹایا جاتا تھا، انگاروں پہ سلاتے، کپڑے نکال کر لنگی پیٹ سناتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول دیکھ کر افسوس کرتے۔ یاسر والوں کو بولتے یا اعلیٰ یاسر موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں ذرہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت عطا کرے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھیے ہر معاملے میں آپ دیکھیے دین کا کوئی بھی مسئلہ آتا تو اللہ کے رسول آسان چیزوں کو لے لیتے تھے، مشکل چیزوں کو کبھی نہیں لیتے تاکہ میری امت کو تکلیف نہ ہوئے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے معراج کو گئے، آسمانوں پہ آپ گئے، آپ کو معلوم ہے اللہ 50 نمازیں فرض کیا، 50 نمازیں فرض کیا۔ اگر اللہ کے نبی ویسا ہی 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آتے تو ذرا صحیح بولو بھی، پڑھ سکتے ہم لوگ؟ 5 نمازیں پڑھنا مشکل ہو گیا، 50 نماز پڑھتے۔ بعد میں اب دیکھیے یہاں پہ ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے میں رہ کے تجربہ کر لیا بھائی، لوگ نہیں کر سکتے، جاؤ۔ اللہ کے رسول اللہ کے پاس جاتے، درخواست کرتے، 10 نمازیں کم ہوئیں، 10 کم ہوئیں، 10 کم ہوئیں۔ اب ہوتے 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 10 نمازوں پر جب بات آئی، حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، بے جاؤ۔ پھر اللہ کے پاس آپ گئے، آپ اللہ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کر دیا، 5 نمازیں باقی رکھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں بھائی جاؤ بھائی، ذرا 5 نمازیں بھی کم کرا لو، کم کرا لو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ امید ہے کہ میری امت 5 نمازیں پڑھ لے گی۔ اس وقت اوپر سے آواز آئی جاؤ، میں 50 فرض کیا، تمہاری سہولت کے لیے میں 5 کر دیا، لیکن ثواب میں 50 کا دوں گا۔ اچھا چلیے دوسری بات آئیے، نماز تراویح۔ نماز تراویح اللہ کے رسول اپنی زندگی میں 3 دن جماعت سے پڑھائے، 3 دن جماعت سے پڑھائے، چوتھے دن پوری جماعت جمع ہے، آپ نہیں آئے۔ لوگ پوری رات مسجد میں بیٹھے ہیں، کھانستے ہیں، آوازاں کرتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول آئے، نماز پڑھائے۔ کوئی تو نہیں بول سکتے جی آؤ جی بول کے نہیں بول سکتے آپ کو۔ صبح میں فجر کے وقت آئے، تم لوگ رات میں کیا کیا کر رہے تھے، تمہاری آوازیں میں سن رہا تھا، لیکن یہ نماز اللہ کو بہت پسند آ گئی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ اگر اس کو فرض کر دیا تو تم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے میں نہیں پڑھایا، تم پڑھ لو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ اپنے اپنے طور سے پڑھا کرتے تھے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، دیکھیے فرض ہونے کا ڈر، اگر فرض ہو گیا تو میری امت کو تکلیف ہوگی۔ تیسری بات یہاں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے، دیکھیے میری خواہش کیا، ہر وقت وضو جب بھی کریں گے تو میں مسواک کرنے کا حکم دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، یعنی مسواک کرنا ضروری ہے، لیکن اس میں کیا ہوگا، لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ نے حکم نہیں دیا، پسند کیے مسواک کریں اچھا ہے، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا۔ اور اللہ کے نبی اتنے مہربان تھے، کبھی نماز پڑھاتے رہے، کبھی نماز پڑھاتے، کسی نماز میں کسی جگہ بچے کی رونے کی آواز اگر آتی، اللہ کے رسول نماز کو مختصر کر دیتے۔ کبھی اللہ کے رسول نے بولے کیا جی تمہارے بچے لانے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی، بول کے نہیں بولے۔ اچھا چلیے اور اس کے بعد آئیے، اللہ کے رسول نے کہا ان الدین یسر، دین سمپل ہے، آسان ہے، جو بھی خامخواہ کی سختی کریں گے، بعض لوگوں بہت سختی کرتے، ایک دم بہت احتیاط کر رہے ہیں، بہت وہ کر رہے ہیں، نماز کا وہ کر رہے ہیں، بالکل یہ کر رہے ہیں، بڑے بولے نہیں اتنا وہ نکو کرو، جتنی طاقت ہے کر لو۔ جوش کیا ہوتا، رمضان کے 8 دن بہت جوش رہتا، اب کیا 2-2 دن کم ہوتے گئے تو دیکھیے جب جوش کم ہوتے چلے جاتا، اب ایک دم اس کے بعد کیا ہو رہا،
سختی کر لیں گے تو تم تھک جائیں گے، دین اپنی جگہ باقی رہے گا۔ حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجے اللہ کے رسول، تو اس وقت آپ نے کیا بتایا؟ یسرا ولا تعسرا، دیکھو جی لوگوں کے ساتھ آسانی کرنا، لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا، بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری دو جی، کیا کریں گے تو اللہ ثواب دیتا، چپ ڈرا لے کے نہ کرو لوگوں کو۔ اس کے بعد بتایا وتتاوا ولا تختلفا، دونوں آپس میں مل کے کام کرو، لڑائی جھگڑے نہیں کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کو کسی بھی مسئلے میں اختیار دیا جاتا، یہ دو کاموں میں کوئی ایک چیز آپ چن لیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آسان چیز کو لے لیتے، مشکل چیز کو اللہ کے رسول چھوڑ دیتے۔ اچھا چلیے اب اس کے بعد آئیے نمبر 3 دیکھیے، امت کے ہر وقت اللہ کے رسول کو امت کو فائدہ پہنچانے کی خواہش، ہر وقت میری امت کو فائدہ ہونا، میری امت ثواب کمانا۔ اس کی مثال کیا ہے دیکھیے، آپ نے بتایا یہ ایک آدمی جنگل میں آگ جلایا، اب رات میں آگ جلی تو کیا ہوتا ہے، یہ پروانے، یہ پتنگے، یہ کیڑے مکوڑے پورے آ کے وہ انگار میں گرتے، اور وہ بیچارہ کیا ہوتا، کوشش کرتا ہے کہ وہ کیڑے نہ آئیں، جلنے نہ پائیں، مگر کیا کر سکتا آدمی۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میری مثال ایسی ہے، میں لوگوں کی کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ بھائی تم جو جا رہے ہیں وہ دوزخ کا راستہ ہے، تم مت جاؤ، مگر لوگ کیا کر رہے ہیں، مجھے ڈھکل کر دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بات یہ، آپ بڑے مہربان آدمی تھے، بڑے مہربان، بڑے مہربان۔ اس وقت میں صرف 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں، دیکھیے کیا ہوا۔ میں ابھی بتایا آپ نماز ذرا اطمینان سے لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ کرتے، جماعت میں اگر کسی کے رونے کی آواز اگر آتی، اللہ کے رسول نماز کو مختصر کر دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ عشاء کی نماز پڑھ کے، ان کا معمول کیا تھا، ان کا محلہ ذرا دور رہتا، اللہ کے رسول کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، اپنی بستی میں جا کر محلے میں لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ جوش میں آ گئے، یہ سورہ بقرہ شروع کر ڈالے۔ آپ کو معلوم سورہ بقرہ کتنی ہے، 40 رکوع ہے، اڑائی پارے، ارے پڑھے آج ہی ہمارے پاس سورہ بقرہ ختم ہو کر سورہ آل عمران ماشاءاللہ شروع ہوئی۔ اب انہوں نے شروع کر دیے، اب وہاں پہ ایک آدمی دیکھا یہ کیا رہے نہیں کاما نہیں، آ کے لمبے نماز توڑ ڈالا، گیا الگ پڑھ لیا۔ اللہ کے بندے وہ سیدھے سادھے لوگوں تھے، دیکھو ان کے دلوں میں کیا بھی نہیں رہتا۔ دوسرے دن اللہ کے رسول کے پاس مقدم آیا، بولا دونوں کی بات ہے، بولا اللہ کے رسول دن بھر کھیتوں میں باغوں میں محنت کر کے ہم لوگ آتے، جلدی جا کے نماز پڑھ کے سو جائیں گے بول کر آئے، تو ہمارے امام صاحب کو کیا بھی کام نہیں، رات میں سورہ بقرہ شروع کر ڈالے۔ میں کیا کرا، اللہ کے رسول الگ گیا، جا کو شارٹ کٹ نماز پڑھ لے جا سو گیا۔ اب دیکھو غور کرو، اللہ کے رسول یہ نہیں بولے اسے کئی کرے ایسا کرا بول کے نہیں بولے، حضرت معاذ کو بلا کر بولے افتان انت یا معاذ، کیا معاذ تم جماعت کو ٹکڑے کرنا چاہتے، فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ جب تم امامت کرو اس میں کمزور لوگ رہیں گے، بوڑھے لوگ رہیں گے، عمر والے لوگ رہیں گے، کہیں جلدی جانا ہے، بس پکڑنا ہے، ٹرین پکڑنا ہے، چلو بھائی نماز پڑھ لے جائیں گے۔ حافظ صاحب جوش میں آ کو 1 گھنٹے کی نماز پڑھے تو کیا ہوگا، اس کا ٹکٹ بھی گیا، اس کی گاڑی بھی گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب پوچھو تو الٹا امام صاحب کیا کرتے، لڑتے نماز میں، چاہیے جی تمہارے کو کام آ رہا۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا حضرت معاذ جب تم نماز پڑھاؤ ضرورت مندوں کا، بیماروں کا، مسافروں کا خیال کر کے پڑھو، اور آپ نے بتایا یہ سورت پڑھو، یہ سر چھوٹے چھوٹے صورتیں اللہ کے رسول نے بتایا۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے، بچے آتے تو اللہ کے رسول کے ساتھ گود میں بٹھا لیتے، کھندے پر بٹھا لیتے، بچے سر پر آ کر بیٹھتے، بچے سر پر آ کر بیٹھتے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت حسن حسین آپ کے نواز ہے، سینے پہ ناچ رہے ہیں، بولا یہ گھوڑا ہے، بولا ہاؤ بیٹے اس سے اچھا گھوڑا تمہارے کو کام ملتا۔ یعنی بچوں کے ساتھ بعض لوگ ہوتے ایک دم صورت، گھر میں آیا تو سڑی صورت، چرانڈا بغیر، کوئی بھی آیا بولے تو دیکھو کہ آ نہیں سکتا، ایک دم چیخ رہا پکار رہا، مارو کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گود میں، ارے اور بعض لوگ اپنے بچے پیدا ہونے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس لا کے دیتے، اللہ کے رسول دعا کرتے، برکت کی دعا کرتے، بچوں کو کھجور چٹاتے۔ آج کل کیا ہو گیا بولے تو اب بچے پیدا ہو گئے تو انہوں بہت بڑے عالم،
ارے اللہ کے نیک بندوں کو بلا کے دعائیں لو جی، وہ بچے کو لاؤ، نہیں تو ان کو بلا لے کے جاؤ، دعائیں لو۔ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کے بعد لوگ بچوں کو لاتے، دعائیں لیتے، برکت کی دعائیں، زندگی کی دعائیں لیتے، اور بچے اللہ کے رسول گود میں لے کے بیٹھتے، بچے پیشاب کر دیتے، بچے پیشاب کرتے، اللہ کے رسول کچھ نہیں بولتے تھے۔ آپ نے مسئلہ بتایا، لڑکا ہے، بچہ، چھوٹا بچہ ہے، اگر پیشاب کر دیا ذرا پانی لے لو، اسے چھینک دو، ختم ہو گیا۔ اگر بچی پیشاب کر رہی تو جس جگہ پیشاب کری اسے دھو دو۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول بچوں کو لے کر بوسہ دے رہے ہیں۔ عرب کے کچھ لوگ آئے، عرب کے بد جماعت آئی، اس میں اخرا ابن حابس بھی ایک آدمی تھے۔ بولا تم لوگ بچوں کو گود میں لے کے پیار کرتے، میرے 10 بچے ہیں، آج تک کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ کے رسول نے کتنی اچھی بات بتایا، دیکھیں یہاں پہ کیا بتایا، جس کے دل میں اللہ رحم نہیں ڈالا میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، تیرے دل میں رحم نہیں تو میں کیا کروں یہاں پہ۔ اچھا تیسری بات یہاں پر آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا کتنا خیال کرتے، یعنی راتوں میں اٹھ کر اللہ کے رسول ہمیشہ اپنی امت کی دعا کرتے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ یہ لوگ غلطی کرے، اگر تو چاہا تو ان کو سزا دے، چاہا تو معاف کر دے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا یہ لوگ غلطی کرے، تیرے بندے ہیں، اگر جو آئے تو سزا دے سکتا، مار سکتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اللہ میری امت کے ساتھ تو کیا کرے گا، میری امت کے ساتھ۔ ایک مرتبہ آپ مانگ رہے ہیں اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بھیجا، بولا جاؤ جا کر اللہ کے رسول سے پوچھو کیا دعا کر رہے ہیں، دیکھو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تو حضرت جبرائیل نے خوشخبری دیا جنت میں جانے والے 100 آدمی جنت میں جائیں گے، پوری امت کے جتنے لوگ جائیں گے اس میں 1/3 تمہارے آدمی جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اور میری امت میں اضافہ ہو۔ ایسے ہوتے 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 بتایا آدھے سے زیادہ پوری دنیا، آدم سے لے کر قیامت تک جتنی دنیا ہے وہ ساری دنیا کے لوگوں میں آدھے سے زیادہ جنت میں جانے والے تمہاری امت رہے گی۔ دعا کرو کہ اللہ خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی آپ فکر مت کیجئے، ہم تمہیں خوش کر دیں گے، ہم تمہیں راضی کریں گے۔ دیکھیے ذرا اندازہ لگا، اتنا مہربان نبی ہمارا ہے، اگر ہم اس کی اطاعت نہ کریں، اس کی فرما برداری نہ کریں تو کیسا، ذرا غور کیجئے۔ اچھا چلیے، میں نے ابھی بتایا کہ تورات میں اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا گیا، انجیل میں اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا گیا، اور ابھی میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس کی امت میں شامل فرما۔ چھٹی بات، اللہ کے رسول کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کیا، جب کعبہ بنا، کعبہ تعمیر ہوا، آپ نے کہا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہ ہماری محنتوں کو، کوشش کو قبول کر۔ کبھی بھی یاد رکھو کوئی بھی نیکی کرو اللہ سے دعا کرنا اللہ قبول کر۔ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے کعبہ بنا رہے ہیں، حضرت اسماعیل اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، دعا کریں ربنا تقبل منا، اللہ ہماری کوشش کو تو کیا کر، قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا کیا، کیا بتایا، دیکھیے وہاں پہ بتا رہا، کیا بتا رہا وہاں پہ، کیا دعا کرے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ یہ لوگوں کے اندر ایک ایسے رسول کو بھیج جو ان کو پاک کرے، تعلیم دے، حکمت سمجھائے، نصیحت کرے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوشخبری دیتے ہوئے بتایا کیا ہو رہا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، تم ان کی اتباع کرو، تم ان کی پیروی کرو۔ چلیے